الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفخه. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. محترم سامعین حضرات، میں اپنی گفتگو سے قبل سب بھائیوں کو التماس کروں گا کہ بات کو توجہ سے سنیں اور اٹھنے بیٹھنے کا سلسلہ نہ رکھیں اور موبائل پہ کوئی آدمی بھی تصویر بنانے کی کوشش نہ کرے. یہ کل بھی ناجائز تھی، آج بھی ناجائز ہے. جو کرتے ہیں میں ان کے بارے میں کوئی عرض رسائی کرنا نہیں چاہتا. میری تحقیق میں اس کا مکلف ہوں. آج مجھے انتہائی اس بات کی خوشی ہے کہ ایک اللہ کے گھر کی تعمیر کے بعد اس کو آباد کرنے کے لیے اور اس کی افادیت کے لیے اور مسجد کے جو فوائد ہیں ان کے حصول کے لیے یہ پروگرام کیا گیا ہے. تو میں زیادہ طویل بحث نہیں کروں گا. اس مسجد کو جو اللہ کا گھر ہے ان کو بیوت اللہ کہا جاتا ہے اور آنے والوں کو عباد اللہ کہا جاتا ہے. اور ان کے اندر جو کیا جاتا ہے وہ عبادت اللہ ہے. سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا، مسجد کے ساتھ 3 لوگوں کا تعلق ہوتا ہے. ایک انتظامیہ، ایک عالم اور ایک وہ لوگ جو آ کر اس مسجد کو آباد کرتے ہیں. ان کے اندر ہم آہنگی ضروری ہے، کھینچا تانی نہ ہو، ایک دوسرے کے گلے شکوے نہ ہوں، تو مسجد کی آبادی میں آسانی ہوگی. دوسری عرض، اس مسجد کو بے حیثیت اللہ کے گھر کے اور کوئی تعارف نہ ہو. پہلے ہی کافروں نے ہم میں مسلمانوں میں بہت رخنا اندازی کر دیا ہے، ہمیں ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے. اکثر لوگوں کے یہاں ذہن میں ہوگا کہ یہ تو وہابیوں کی مسجد بن رہی ہے. یہ ذہن ہمارے خراب کیے گئے
اور یہ غیر مسلم کا شوشہ ہے جس نے ہماری جہالت نے جس کو اور تقویت دے دی. یہ مسجد کے اوپر یہ لیبل نہیں ہونا چاہیے کہ یہ فلاں فرقے کی مسجد. یہ فرقہ بازی اس نے بہت نقصان کیا ہمارا. یہ مسلمانوں کی ہے مسجد. ان المساجد للہ، یہ انتظامیہ کی مسجد نہیں ہے، یہ مولوی کی مسجد نہیں ہے، یہ لوگوں کی مسجد نہیں ہے. یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کو اللہ کا گھر ہی رکھا جائے، یہی اس کا تعارف ہے اور یہی اس کی بیس اور بنیاد ہے. اور اس میں دعوت اللہ دی جائے اور جو کرنے کے کام ہیں وہ کیے جائیں. میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 پڑھی ہے. یہ قرآن پاک یہ مسجد کے ساتھ منسلک ہونے والے کے لیے یہ میرا پہلا آپ کو درس ہے کہ آپ کے اندر اتنی رہنمائی ہونی چاہیے کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو مسلمان فوراً پہنچ جائے کہ یہ قرآن پاک یہاں سے پڑھا گیا ہے، یہ اس کے اندر عنوان ہے. اور اللہ ہمیں یہ سبق دینا چاہتے ہیں، ہم اس سے بہت پیچھے. یہ کام مسجد کا تھا جو مسجد نے نہیں کیا. اگر کیا ہے تو یہ کیا ہے کہ فلاں گستاخ ہے، فلاں جو ہے وہ گمراہ ہے، کافر ہے، فلاں جو ہے وہ فلاں ہے. یہ کام ہم نے کیے. ہمارے سپیکروں کی جو گونج گھر جائے نہیں چیزوں پہ سرک ہوتی ہے اور جہاں مسجد بنتی ہے لوگ وہاں تنگ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. حالانکہ لوگوں کو مسجد کے قریب آنا چاہیے. یہ ہمارا کردار ہے جس نے لوگوں کے اندر مسجد کی نفرت پیدا کر دی. یہ تم نے شروع کیا ہے لیکن اس کی بنیاد یہ رکھو کہ جو کسی فرقے کا آئے اس کے اوپر یہ مت لگاؤ کہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ رفع الیدین نہیں کرتا، یہ فلاں نہیں کرتا، فلاں نہیں کرتا. تم میں یہ قوت ہونی چاہیے، تمہاری دعوت میں یہ اثر ہونا چاہیے اور تمہاری تبلیغ میں یہ اثر، تمہارے کردار میں اور تمہارے کریکٹر میں اور تمہاری تہذیب میں یہ اثر ہو، تمہارے ماحول میں یہ اثر ہو کہ جو آئے وہ تم سے کچھ لے، نفرت کی بجائے تم سے کچھ حاصل کرے. یہ کام مسجد کا تھا جو ہم نے نہیں کیا. مجھے اتفاق ہوا اسلام آباد جانے کا، میں نے اپنی زندگی میں ایک مسجد کو دیکھی. ڈاکٹر فضل الہی حافظہ اللہ علامہ احسان الہی ظہیر کے بڑے بھائی، وہ حیات ہیں، عالم دین ہیں، بہت دین کا کام کر رہے. میں نے ان کی مسجد کا ماحول دیکھا، مجھے یاد آ گیا کہ مسجد نبوی کا یہ ماحول. کوئی شور نہیں، کوئی شرابہ نہیں، کوئی سر نہیں اٹھاتا، کوئی کسی کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں ہے. جو آدمی آتا ہے وضو کرتا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے. کوئی آپس میں سیاسی گفتگو نہیں، کوئی محلے کی گفتگو نہیں، کسی مسئلے پہ بحث نہیں، کوئی ایسی بات نہیں. مسجد میں آ کر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا نقشہ. ہر مسجد کا یہ ماحول ہونا چاہیے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی میں چند مثالیں رکھوں گا. آپ جن لوگوں سے چندہ لیتے ہیں وہ کافر نہیں ہیں، جن سے رشتہ داریاں ہیں وہ کافر نہیں ہیں. اگر کوئی مسائل کا اختلاف ہے تو آپ اپنے عمل سے اپنے مسئلے کو ان کے اوپر جو ہے ایسا واضح کریں، وہ خود تیری تحقیق اور تیری تبلیغ
اور تیرے انداز سے وہ خود متاثر ہو کر وہ اپنے آپ کی اصلاح کرے۔ تمہیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے، تمہاری دعوت ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، یہ عالم کی ذمہ داری ہے۔ اللہ اس مسجد کو ایسا عالم نصیب کرے جو ان تقاضوں کا حامل ہو۔ بڑا پیچھے رہ گئے، ہم نے بڑا نقصان کیا۔ یہ تو آج موقع ملا ہے مسجد کے آغاز کے لیے، میرے لیے انتہائی خوشی کا اسلام ہے۔ مجھے کہتے تھے یہ مسئلہ بیان کریے، نہیں میں یہی بیان کروں گا۔ یہ مسجد کے کیف نستفید المساجد، ہم مساجد سے کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ مسجدیں میرے بھائیوں یہ اکھاڑے نہیں ہیں، مسجدیں تربیت گاہ ہیں۔ مسجد صرف عبادت کے لیے نہیں آئی، مسجد لوگوں کے افراد کے عقیدے سنوارنے کے لیے، ان کے اخلاق سنوارنے کے لیے، ان کا کردار سنوارنے کے لیے، ان میں انسانیت پیدا کرنے کے لیے، ان کو غلطیوں سے اجتناب اور نیکیوں کے قریب، آپس میں محبت، آپس میں پیار، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی، یہ مسجد نے دینا ہے۔ یہ نفرتوں کے بیج بونے کے لیے مساجد نہیں ہے، وہابی غیر وہابی کا، مقلد غیر مقلد کا، یہ کافروں کی شرارتیں ہم نے پیدا کی ہیں، ہم نے انہی کو اپنی دعوت کا مرکز بنا لیا۔ الحمدللہ آئے میرے پاس امام یعنی مسجد کا یہ بہت بڑا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ہر طرح کے آدمی نماز پڑھتے ہیں، اور بعد میں وقت بھی دیتا ہوں، مسائل پوچھتے ہیں۔ کتنے لوگ تھے جب میں نے کام شروع کیا تھا، ایک بھی اہل حدیث آدمی نہیں تھا جس کو میں ساتھ بلا کر نماز پڑھا سکتا، ڈھونڈ کے لاتا تو نفرت سے جاتے یہ تو مسجد بھابی ہوتی۔ میں نے کہا مسجد تمہاری ہے، تمہارے محلے میں بنی ہے، تمہارے لیے بنی ہے، یہ کسی کی نہیں ہے مسجد۔ آپ آئیں، کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، اور نماز کے لیے میں بخاری رکھ دوں گا، قرآن کی آیات رکھ دوں گا، اگر ان کے خلاف کوئی بات ہوگی تو اس کو ریجیکٹ کر دے، اس کو چھوڑ دے، میں بھی چھوڑ دوں گا۔ ماحول بناؤ، لوگوں کو قرآن کے قریب لاؤ، حدیث کے قریب لاؤ۔ ہم نے ساری زندگی اوروں کی دعوت کے تنقید کے رنگ میں ہی ہم ایسے الفاظ کہہ جاتے ہیں جو اسلام کے اندر روا نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ ماحول پیدا کرو مساجد کہ لوگوں کا عقیدہ سمے، لوگوں کے اندر یہ چیز پیدا ہو کہ مجھے وہاں جا کر سکون ملے گا۔ صحیح بخاری میں اثر موجود ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کتاب التفسیر میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں اس آیت کے تحت، ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکری للذاکرین۔ میں حوالے سے بات کروں گا، جا کر دیکھ لینا، بخاری کی بات ہوگی، قرآن کی بات ہوگی، صحیح حدیث کی بات ہوگی، اور ایسی بات کرو ہر ایک کو اعلان کرو کہ جاؤ پرکھو جا کے دیکھو، اگر صحیح ہے تو ہم نہ نبی کی بات رد کر سکتے ہیں، نبی سے محبت ہے ہر ایک کو، نہ اللہ کی بات کر سکتے ہیں، اللہ سے تعلق ہے ہر ایک کو۔ ہم نے اسی چیزوں پر وقت ضائع کیا، تیرا مسلک یہ ہے، تیرا امام یہ کہتا ہے، تیرا مولوی یہ کہتا ہے، چھوڑو، تم دیکھو کہ اللہ کیا کہتا ہے، نبی کیا کہتا ہے، یہ تمہاری دعوت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں، ابو یوسف صحابی کا نام ہے، مدینے کے اندر بات ہے، اپنی دکان پہ تھے، ایک اور اکیلی سودا لینے کے لیے گئی، میں آواز نہیں پڑتا، سودا لینے کے لیے گئی، اکیلی تھی، دوپہر کا زور کے بعد کا وقت تھا، دنیا سوئی ہوئی، اس صحابی کے دل میں شیطان نے وسوسہ پیدا کر دیا، اس نے بازو سے پکڑا، اس اکیلی عورت کو، اس نے کہا اللہ کے بندے یہ مدینہ ہے، تو صحابی رسول ہے، کیا تو مسجد کا نمازی نہیں ہے؟ اندر سے ایمان تھا، مسجد کا رنگ تھا، چھوڑا ہاتھ کو، فوراً دکان بھی نہ بند کی، آ گیا مسجد میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، صحابہ موجود تھے،
کہنے لگا اللہ کے رسول میں آیا تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ہوں، پہلے مجھے طاہرنی مجھ پر اقیم علیہ حدا، یہ لفظ ہے اس کا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نماز بعد میں پڑھوں گا، پہلے میں نماز کے قابل ہو جاؤں، میں اللہ کے گھر میں آیا ہوں، میں غلطی کی ہے، میں اس غلطی کے تلافی کے لیے مسجد میں آیا ہوں۔ مسجد میں آنے کا یہ سبب ہے کہ آدمی سے سارا دن کی غلطیاں ہوں، پانچوں وقت میں حاضری لگوا کر اللہ سے کہے کہ اللہ میں تو غلطیوں کی معافی کے لیے آیا ہوں۔ اتنے میں مکبر نے تکبیر کہی۔ مسند احمد میں اس کی تفسیر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانی شروع کر دی، آپ نے سلام پھیر کر بیٹھے تھے، آسمان سے جبریل یہ آیتیں لے کر آئے، آپ نے پوچھا ہے نا سائل کہاں ہے؟ وہ آ گیا، یہ لگا جی حاضر ہو۔ آپ نے فرمایا اللہ نے آیت نازل کر کے کہا ہے اس کا گناہ بھی نہیں پوچھنا، اس نے جو نماز کے اندر اللہ سے رابطہ قائم کیا ہے اللہ نے اس کی نسبت سے اس کا گناہ معاف کر دیا۔ مسجد میں آنے کے یہ اسباب، گناہگار سے گناہگار آئے، اپنی لسٹ لے کر آئے، دروازے پہ کھڑا ہو کر کہے کہ اللہ میں دایاں پاؤں بعد میں رکھوں گا، پہلے یہ التجا کرتا ہوں اللہ مفتح لی ابواب رحمتی کا، بابا نہیں کہا ابواب کا، اس کی حکمت سمجھیں۔ وہ گناہگار ہے، سیاہکار ہے، کہتا اللہ یہ ایک دروازے سے میرا کام نہیں بنے گا، اپنی رحمت کے سارے دروازے میرے لیے کھول دے، میں قدم رکھوں تو میرے گناہوں کی جتنی بھی میرے اوپر بوجھ لدے ہوئے ہیں اللہ سارے کے ساروں سے میں پاک ہو کر۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دے کے بھی سمجھایا کہ وہ آدمی جس کے دروازے پر مہر جاری ہو 5 مرتبہ غسل کرے، کیا اس کے جسم پر میل رہ جائے؟ مسجد میں 5 مرتبہ آنے کا یہی مقصد ہے۔ تمہیں تو یہ فکر لائق ہو میں تو گناہ کے لیے جا رہا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہے، میں نے تیرے دماغ میں یہ کوئی فکر ہی نہ ہو۔ ہم آتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کس لیے مسجد میں آ رہے ہیں، باتوں کا پرندہ لے کر آتے ہیں کہ یہ بھی کرنی ہے، مسجد میں کٹھے ہوئے یہ بھی کر رہے ہیں، کوئی ٹوٹیوں میں کر رہے ہیں، کوئی راستے میں کر رہے ہیں، یہ تصور ہی نہیں ہے کہ مسجد کس لیے بنی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مسجد سے بیٹھے ہوئے تھے، یہ کافر آیا ہے مسلمان نہیں ہے، تمہارے مسلمان لاترین میں چلا جائے اور وہ دوسرے طبقے کا کہتے ہیں یہ پیشاب کرنے کے لیے تھی مسجد۔ نہ میرے بھائیو، کچھ اخلاق لو مسجد سے، کردار سنوارو اپنا مسجد سے، ترچھی نگاہوں سے غیر مسلک نہ دیکھو، وہ تیری دعوت کا وہ محتاج ہے، پیاسا ہے، قریب کر اس کو۔ یہ نبی نے سبق دیا مسجد کا۔ وہ آیا بدو تھا، جاہل تھا، نہیں علم تھا، آ کر کپڑا اٹھایا، ننگا مسجد میں پیشاب کرنے لگ گیا شہر میں۔ فوجر الناس، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحابہ نے اس کو ڈانٹنا شروع کیا۔ نبی اکرم نے صحابہ کو ہاتھ منہ پہ رکھ کر کہا تم نے اس مسجد نے تمہیں یہ تو درس نہیں دیا، کہا جی وہ پیشاب کر رہا ہے، فرمایا مجھے بھی پتا ہے کہ وہ پیشاب کر رہا ہے، لا تظلموا قولہ، اس کا دل نہ توڑو، کرنے دو، پیشاب تو پاک ہو جائے گا، لیکن تم سے وہ نفرت کا سبق لے کے جائے گا، وہ کبھی اس کے دل سے نہیں نکلے۔ تیری مسجد کا یہ کام ہے، صحیح بخاری سے بھی ہے۔ وہ پیشاب کر کے جانے لگا، آپ نے فرمایا ڈول پانی کا لا، اس پر بہا کے کہا یہ تو جگہ پاک ہو گئی، اور اس کو پاس بلا کر کہا لم تبن المساجد لہذا، میرے بھائی یہ مسجد اس کام کے لیے نہیں ہے، یہ تو آلودہ لوگوں کی صفائی کے لیے ہے، یہ اللہ کے ذکر کے لیے ہے، اللہ کے تعلق کے لیے ہے۔ دیکھیے اس آدمی کو کچھ چیزیں سمجھائی، وہ چلا گیا، کچھ لے کے گیا، اپنے قبیلے میں جا کر شارعین ذکر کرتے کہا کہ لم رأی تو معلم مصرہ قد، میں نے آج تک اس جیسا معلم دنیا میں دیکھا ہی نہیں۔ کہاوت ہے نا، پہنچ ہماری مسجد میں کوئی آ جائے دوبارہ آئے گا ہی نہیں۔ یہ نہ اس مسجد کو بیچ دینا میرے بھائیوں، یہ تعارف نہ ہو مسجد کا۔ چھوڑو باتوں کو، مجھے بات کرنے دو۔ یہ ذہن بناؤ، امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الصلاۃ میں ہی
باب المساجد کے تحت ایک باب باندھتے ہیں، باب ربط العصیر فی المسجد. یہ عبادت کے لیے نہیں ہے، یہ کوئی مجرم آ گیا تھا مسجد میں اس کی اصلاح کے لیے. ثمامہ بن نسال کا واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ بخاری میں 7 مرتبہ سے زیادہ لائے، اور ہر جگہ پر انہوں نے مختلف ابواب باندھ کر مختلف اسناد کے ساتھ مختلف مسائل اس سے مستنبط کیے. یہاں وہ کہتے ہیں کہ اس کو صحابہ لائے تو آپ نے اس کو مسجد کے سکون کے ساتھ باندھا. اب لوگ تو اس سے صرف اخلاق نبوی کا ہی تذکرہ کرتے ہیں، میں تمہیں مساجد کے جو فوائد ہیں وہ ذکر کروں گا. اس کیوں باندھا تھا مسجد میں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قرآن نہیں پڑھایا، کلمہ نہیں پڑھایا، طہارت نہیں سکھائی، وضو نہیں سکھایا، کچھ بھی نہیں سکھایا، صرف اخلاق دیا. پوچھا کیفان کا یار کوئی تنگی نہیں تجھے پہنچی مسجد میں؟ کسی نے تجھے ایسا طلبہ تو نہیں کہا جو تیرے دل کو دکھائے؟ دیکھو نا کتنے پیار. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نفرت دیکھیں، پوری حدیث لمبی ہے. وہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا نبی اکرم، اور کہنے کیا لگا، ادھر قوم کر کے کہنے لگا محمد دنیا کے سب چہروں سے تیرا چہرہ میری نگاہ میں معاذ اللہ متنفر ہے، میں دیکھنا نہیں چاہتا تیرے چہرے کو، منہ ادھر کو کر لو، اور میں تیرے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا، میری نگاہیں تجھے پسند ہی نہیں کرتی، اتنی نفرت سے. لیکن آپ پوچھ رہے ہیں کہ عرفان تھا یہاں سے ماما حال کیا ہے؟ دوسری طرف منہ کر کے اس نے چند جواب دیے. میں ان کی طرف نہیں جاتا، لمبی بات نہ ہو جائے. میں نے 2 باتیں عرض کرنی ہے اسی مسئلے کے لیے تاکہ آنے والے نمازیوں کچھ سیکھو. تم بیس رکھ رہے ہو مسجد کی بنیاد، اور تم آغاز کر رہے ہو، اس کے اہداف یہ ہونے چاہیے. یہ دعوت ہو تمہاری، یہ کام ہے مسجد نبی کے کام ہے. اور آپ چلے گئے 3 دن تک اس کو مسجد میں باندھے رکھا، ایک کلمہ تک نہیں سکھا. تیسرے دن فرمایا اٹھ سما، اس کو چھوڑ دو. اب سوال پیدا ہوتا ہے کس لیے باندھا تھا، چھوڑا کیوں ہے، کیا مقصد تھا؟ فرمایا میں نے اس کو مسجد کا ماحول دکھانا. یہ ہے بیس مسئلے سے استعمال، حالانکہ یہ لکھا نہیں کسی نے. میں اسے مستنبط کرتا ہوں، یہ مسئلہ امام بخاری کا بھی یہی ذہن ہے. ربط العصیر، ایک قیدی کو، کافر کو، مشرک کو. دوسری جگہ پر امام صاحب نے باب باندھا ہے کہ مشرک مسجد میں آ سکتا ہے، مسجد نبی کی بات. وہاں بھی یہ باب باندھا ہے، آگے جا کر اپنے ساتھ اور مسئلہ ماحول دکھایا تھا. دیکھ میرے پاس آنے والا بلال کہاں سے آیا ہے، امیہ کیا تھا، کون تھا، کیا ہے، یہ سارا کچھ مسجد نبوی کا ماحول دکھایا. دیکھا صحابہ کرام کو کوئی کسی کونے میں رو رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور کوئی اپنے اللہ کے سامنے فریادیں کر رہا ہے. 3 دن تک یہ اعتکاف کیا تھا اس نے کفر کی حالت میں مسجد نبی کا قیدی کی حیثیت سے. 3 دن کے بعد جب ثمامہ نکلا تھا، ثمامہ کے دل کی دنیا بدل چکی تھی، سب غلازت دھل چکی تھی. کس نے؟ مسجد کے ماحول نے اس کا نقشہ ہی بدل دیا، اس کا ذہن ہی بدل دیا، اس کے تخیل بدل گئے، تصورات بدل گئے، اور اس کی نگاہیں بدل گئیں، اور اس کا کردار بدل گیا، عقیدہ بدل گیا، اخلاق بدل گیا. وہ جو دل میں نفرت تھی ساری محبت میں بدل گئی. آیا، واپس آیا، غسل کر کے آیا، اسی طرح بیٹھے تھے. اور ثمامہ کیا چیز لے کے آئی؟ کہنے کا اللہ کا رسول یہ جو پھٹے قرآن، میں اپنے علاقے کا وہ نواب تھا، گرجے کا عیسائی تھا، متولی تھا گرجے کا. کہنے لگا میں نے اپنی مساجد میں یہ ماحول نہیں دیکھا جو یہاں دیکھا. یہ پھٹے پرانے کپڑوں والے
کہ جن کے جوتے نہیں ہیں، جن کے کپڑے پورے نہیں ہیں، میں نے ان کا پیار جو مسجد میں دیکھا ہے، اللہ سے تعلق جو مسجد میں دیکھا ہے، تیری اطاعت جو ان میں دیکھی ہے، دنیا کے کسی کونے میں نہیں دیکھی۔ میں رہوں گا تو ہم پوری زندگی انہی کے ساتھ رہوں گا۔ مجھے اپنی مسجد چھوڑی، میں نے اپنی قبرات چھوڑی، اور اللہ کے رسول میں نے عمرے کا ارادہ تھا، آپ کہیں گے تو عمرے میں جاؤں گا، اگر جاتا پہلے تو سیر سپٹا تھا، اب آپ میرے امام ہیں، جو کہیں گے سو مانوں گا، کہیں گے تو عمرے کے لیے جاتا ہوں، کہیں گے تو یہاں رہوں گا، کہیں گے تو چلا جاؤں۔ یہ زندگی بدلنے والی جگہ ہے۔ ہم زندگیاں گزر جاتی ہیں، یہ مولوی مسجد کے امام انتظامیہ سے لڑ رہا ہے، اس کی تنخواہ کا مسئلہ ہے، اس کے امام پسند نہیں ہے، اس کے مولوی پسند نہیں ہے، یہ لمبی رکعت کرتا ہے، یہ ایسے کرتا ہے۔ ہمارے تو یہی مسائل ہے۔ ہمیں کہاں فرصت ہے کہ ہم لوگوں کی اصلاح کریں؟ ہماری اپنی تربیت نہیں ہے، ہماری اپنی اصلاح نہیں ہے۔ آج آ کے جی ہم اہل حدیث ہیں، اور اہل حدیث کے بغیر جو ہے سب جو ہے ان کا عقیدہ نہیں، وہ تو مشرک ہے، وہ فلاں ہے فلاں ہے، یہ تیرے دل کا بت کیا ہے، یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ تو اپنے آپ کو سمجھتا کہ نہیں، اور بن کے دکھا کچھ ہے تو۔ ایک نبی اکرم کے پاس آ گئے، آؤ اسی طرح کا ایک اور واقعہ سامنے رکھ دیتا ہوں، بخاری کا ہی ہے، اشارہ ہے امام بخاری نے دیا، اور طبقات ابن سعد میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ فتح مکہ ہوا، جب فتح مکہ کے لیے نبی تشریف لا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو سفیان کو بھی پتہ چل گیا کہ آج لشکر آ رہا ہے، ریکی کرنی پتہ چل گیا، اور وہ لوگ بڑے دانا تھے، اس کو پتہ چلا پہلے ہی چلا گیا۔ اس راستے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ لیا، نبی اکرم کی خدمت میں ہاتھ رو کر کہا جی میں تابع ہوں، میں لیکن میری چودھری کا کچھ خیال رکھنا۔ فرمایا ابو سفیان تجھ کو وہ عزت ملے گی آج تک جو تیری ماں نے جانا ہے وہ عزت نہیں ہے۔ ابو سفیان واپس آ گیا، پتہ چل گیا مکے کے اندر مسلمان ہو گیا، بیٹا معاویہ بھی مسلمان ہو گیا۔ ابو سفیان کے دل میں تو اس وقت سے اسلام کا جب ہرقل بادشاہ کے سامنے آیا، ساری باتیں کھول کر ان کے دل میں آ گئی۔ محبوب تھا اسلام اس کے دل میں، یہ موقع تلاش تھا۔ گھر آیا تو بیوی زندہ تھی اور بڑے سردار کی بیٹی تھی، پتا چلا کہ مسلمان ہو گیا، گھر کا دروازہ بند کر دیا، کہنے لگے چودھری بننے کو رو رہا ہے، شادی میرے ساتھ کی، اتنا بزدل نکلا، اسلام لے آیا، پہلے ڈرتا ہوا، دیکھوں گی میں کب اسلام لاتی ہوں، اتنا تیرے دل میں ڈر تھا، نبی کے قدموں میں جا کر گر گیا، ساری زندگی مخالفت کی، پہلے غلط تھا اب غلط ہے، اتنا جھنجھوڑا چودھری ابو سفیان کو، پانی پانی ہو گیا۔ اللہ نے ایک وقت دکھایا، فتح مکہ ہو گیا، اور ابو سفیان کا گھر بیت اللہ کے ساتھ تھا۔ ہندا چھت پہ چڑھ گئی، کہتی کہ دن کو فتح ہوا ہے، آج رات کو مسلمان جشن منائیں، تمہارے کوئی آدمی الیکشن میں کامیاب ہو جائے تو کیا محلے والے سو جائیں گے آرام سے؟ یہ فتح مکہ ہوئی تھی۔ اب مکے والوں کو پتا تھا کہ ہم نے کس طرح نکالا ہے، وہ سوچوں میں تھے کہ کیا جشن منائیں گے، کیا یہ فائرنگ کریں گے، کیا اس وقت کی جو کچھ بھی ہو، کیا خوشیاں کریں گے، کیا رات کو یہ ڈانس کریں گے، جو بھی ان کے ذہن میں تھا کہ یہ مسلمان رات کو نہیں سوئیں گے، ان کا یہ بہت بڑا ہدف تھا مکہ فتح کرنا، ان کی خوشی کی انتہا نہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، آج رات شکرانے کی کہ اللہ نے بغیر فتح کے لڑائی کے مکہ دے دیا ہے، آج رات کسی کی آواز نہ آئے، ساری رات اللہ کے حضور سجدے میں، دعاؤں میں، تلاوت میں، پوری رات سارے صحابہ صرف کرتے۔ اب ہندا اوپر بیٹھی دیکھ رہی تھی، جشن کا انتظار کرنے، جب دیکھا کہ یہ تو منظر ہی اور ہے، یہ تو حالات ہی اور ہیں، یہ افراد ہی اور ہیں، ان کی سوچیں اور ہیں، ان کی ذہنیت اور ہے، اور وہ جو اس کے اندر فطور تھا کس نے نکالا؟
نبی کے وہ ایک دن کے مسجد کے بیت اللہ کے جس کے اندر بتوں کو صاف کیا گیا اور مشرک ابھی موجود تھے چاروں جانب، ابھی کچھ معاملات باقی تھے، لیکن مسجد کے اندر ایک رات کے ماحول میں بڑے بڑے چودھریوں کے ذہنوں کو پلٹ ایک رات میں ہماری زندگی سرک ہو جائے، ہماری مسجد کے اندر سے یہی آوازیں آئیں کہ انتظامیہ لڑ رہی ہے، مولوی نکال دیا، زندگی بیت جاتی ہے، ایک حال وہ ایک سال مسجد میں نہیں گزار سکتا۔ ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ یہاں بیٹھ گئے، میں بھی ہوا، مجھے 42 سال ہو گئے ایک جگہ پر ہی، کبھی ایسا موقع نہیں ہے، کیوں؟ ہم نے ماحول ہی نہیں بنایا مسجد۔ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا، میں خطبہ دے رہا تھا، مسجد کا جو صدر تھا اس نے ایسے کھڑی کر میں نے گھڑی میں اس کو مسجد کے اندر ہی نماز کے اندر ہی کہا آپ اپنی گھڑی کو پیچھے رکھ لیں، میں خطبہ دے رہا ہوں، میں خطیب ہوں، آپ اس کو نیچے کریں، نماز کے بعد میری تیری ملاقات، بس اتنی بات ہی کہی۔ اب وہ ملنے کے لیے ساتھی کسی کو تلاش کرتا ہے کہ مولوی صاحب کے پاس جانا، یار میری بےزتی نہ ہو، اس کو ساتھ لے کر بعد میں ملا۔ میں نے کہا کیا تمہارا قرآن ہے عالم؟ تم کہیں دکھاتے، اسے نہیں اللہ نے سمجھ دی، جب تم نے اس کو امام مان لیا 1 منٹ 2 منٹ آگے پیچھے ہو جائے گا، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ تمہاری نوکری میں ہے، تو تم جو اشارہ کرو گے وہ اس کا مقید ہے یا تم اس کی بات کا مقید ہے؟ وہ اللہ کی بات کہہ رہا ہے، وہ نبی کی بات کہہ رہا ہے، اگر کوئی غیر کرتا تو تو کہہ لیتا، کہنے لگا مولوی صاحب آج کے بعد ایسی حرکت نہیں۔ میں نے کہا کہ تجھے مسجد کی انتظامیہ کے لیے اس لیے نہیں چنا کہ تمہاری چدراہٹ ہو، مسجد کا اگر تمہیں کوئی چیز مل جاتی ہے تمہاری خادمیت کے لیے ہے، شکر کرو کہ تمہیں مسجد کی خدمت کے لیے چن لیا ہے، تم اس کو مالدار ہے کہ تمہارا یہ کار کھاتا ہے۔ ہمارے ذہن ہی نہیں دیتے، قبول نہیں کرتے۔ ہندا رات کے منظر دیکھا، صبح کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر، تلاش کر رہی تھی نبی کا، پوچھا آ گئی، کہنے کہ اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ ابو سفیان بھی آ گیا، کہنے لگا کل مجھے کیا کہہ رہی تھی؟ کہنے لگی چپ کر، تیرے گھر جاتی سے گھر جاتی سے۔ جب مکہ فتح ہوا تھا نبی اکرم نے اعلان کیا تھا کہ من دخل مسجد فهو آمن، من دخل بیتہ فهو آمن، من دخل دار ابی سفیان فهو آمن۔ نبی اکرم کے اس اعلان سے لوگوں کی آنکھیں کھڑی ہو گئیں، کان کھڑے ہو گئے۔ کوئی ابو سفیان کے گھر کو بیت اللہ کے مطابق کر دیا گیا۔ ابو سفیان کہتا ہے مجھے وہ عزت ملی جو جب سے میں نے ماں نے مجھے جنا وہ عزت مجھے کبھی ملی نہیں۔ ہندا نے کہا آقا کلمہ پڑھ کے کچھ چیزیں پوچھ کر چلی گئی، پھر واپس آتی ہے اگلے دن، کہتی ہے اللہ کے رسول، اب دیکھو کوئی مسئلہ ہے تو کہتی ہے کہ میرا خامد ہے، کوئی نافرمانی نہ ہو جائے، یہ مسجد کا رنگ ہوتا ہے میرے بھائی۔ اس کی ذہن سازی ہوئی، کہنے کہ اللہ کے رسول میں مسئلہ پوچھتی ہوں، میرا خامد جو ہے کچھ کنجوس سا ہے، صحیح بخاری میں یہ بھی مسئلہ ہے، تو میں اس کی اجازت کے بغیر کچھ مال لے لیتی ہوں، کیا میرے لیے جائز ہے؟ دیکھو نا اب ذہن کہاں چلا گیا، تھوڑا سا سفر تو کرو، کہاں ذہن چلا گیا؟ جو خامد کے بارے میں کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ جو مرضی میں کہہ لوں، اب اسی کے بارے میں پوچھ رہی، مال اس نے کمایا ہے میں نے نہیں کمایا، اس کی اجازت کے بغیر کیا اے نبی اجازت دیتی ہے شریعت تو میں خرچ کر لوں، اگر نہیں اجازت دیتی تو میں اس کے پوچھے کے بغیر اس کا پیسہ خرچ نہیں کروں گی۔ یہ تو تربیت تم نے کی ہو، تمہارے گھروں کے تنازع کتنے ختم ہو جائیں گے۔ یہاں زندگی گزر جاتی ہے، نہ بیوی کو خامد کا پتہ نہ خامد کو بیوی کا پتہ، راز میں زندگی گزر جائے گی۔ وہ کہے گا جب آخری وقت آئے گا، بیٹے کی شادیاں ہو گئیں تو پھر وہ ایک دوسرے کے محتاج ہوئے تو قریب ہوں گے، مگر نہ پہلے ہوتا ہے وہ بھی کہتی کہ بچے کو جوان ہونے دو پھر میں تو اسے بدلے لے۔ ہماری ذہنیت ہی بڑی دور ہے، تربیت نہیں ہے۔ مسجد کا یہ رنگ ہے پیدا کرو۔ ابو سفیان گھر آیا تو کہنے لگا اب بتا، کہنے لگی ابو سفیان کو سردار
ویسے نہیں مسلمان ہوئی، کچھ دیکھ کے مسلمان ہوئی، کوئی رزلٹ دیکھا، کہنے لگا کیا دیکھ لیا تو نے؟ رات مکہ فتح ہوا، تو نے رات کیا دیکھ لیا؟ کہنے لگی محمد کو بڑی قریب سے دیکھا اور محمد کے ساتھیوں کو بڑی قریب سے دیکھا، اور ان جیسے دنیا کے اندر افراد ہے۔ کافر کا ذہن بدلے، کون بدلے؟ تیری مسجد، تیری مسجد۔ یہ میرے بھائیوں مسجد کا ہے۔ میری طبیعت اجازت نہیں دیتی، میں پہلے بھی سے سبق پر آیا، پھر وہاں پروگرام تھا، اس لیے باتیں تو اور بھی ہیں کہنے کی، لیکن مسجد کے حوالے سے بنیادی باتیں جو ہیں یہ ہے، اپنے مسجد کے اندر آنے والوں کے اخلاق ٹھیک کریں، عقائد ٹھیک کریں، اور ان کے اندر جو کمی ہے وہ عالم کی ذمہ داری ہے، وہ مسجد سمجھ کر اس کو ذریعہ اپنی تجارت نہ بنائے، اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ یہ میرا بزنس نہیں ہے، یہ میرے لیے میرے رب کی طرف سے میری ذمہ داری ہے کہ میں نبی کا وارث ہوں، اور نبی کے وارث ہونے کے اعتبار سے اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بناتے وقت ایک دعا کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دے، اللہ اس مسجد کو تو نے مجھ سے بیت اللہ کو بنوا دیا ہے، اس کے خطیب کی ضرورت ہے، جو آخری نبی تو نے دینا ہے اس بیت اللہ کا وہ خطیب ابراہیم کی نسل سے۔ تو مسجد کے لیے اچھے خطیب کی درخواست اللہ سے، دعائیں کرو اللہ سے کہ تمہیں اللہ اچھا خطیب دے دے اور اچھی انتظامیہ بن جائے، آپس میں تمہارا پیار ہو، آپس میں تمہاری مشاورت ہو، آپس میں تمہارا اخلاق ہو، بائیکاٹ کا ذہن نہ ہو، جو آنے والا ہے اس کے لیے اپنا دل نشاور کرو، اس کے لیے اخلاق سے پیش آؤ، یہ مذاہب کی جو ہے تفریق اس کو ختم کرو، آنے والے بھائی کو پہلے دن آتے یہ نہ کہو کہ یہ رفع دین نہیں کرتا، اس کی نماز نہیں ہوتی، نہ اس کو آنے دو، وہ 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے سال تک بھی تیرے پاس رہ جائے اور وہ نہ رفع دین کرے تو اس کو برداشت کر برداشت۔ وقت آئے گا تیرا اگر اخلاق ہوگا، تیری دعوت ہوگی، وہی آدمی بدلتا۔ میں نے اس کا تجربہ کیا، ایک آدمی میرے پاس آیا، بڑا مشدد اعتکاف بیٹھ گیا۔ میں اعتکاف کے اندر نماز لیتا ہوں دوپہر کے بعد، عصر کے بعد اور فجر کے بعد، ایک نماز کا، ایک عقیدے کا سبق، ایک قرآن پاک کی کوئی صورت لے لینی، 10 دن کے اندر وہ ختم کرنی۔ اب عقیدے کی بات آئی، سورت کی اور نماز کے مسائل آئے، اس کو میں نے مخاطب ہو کے کہا آپ کو پوری چھٹی ہے کہ آپ جو بھی سوال ہو سوال کر لیں، دلیل کو دلیل سمجھ لیں، جب سمجھ آ جائے گی پھر ذمہ داری ہے قرآن کی بات کا منکر اور نبی کی بات کا منکر تم بتاؤ کہ کیا۔ اگر بات غلط ہو تو جلد کر دے، بات صحیح ہو جہاں مرضی لے جا کر پرکھ لیں اسے۔ کہنے لگا جی ٹھیک ہے میں پوچھ لوں گا۔ اب نماز کے مسائل میں نے 10 دن کے اندر پھر ان کی جماعت ایک آدمی کو آگے اور درمیان میں صفوں میں پھر کر، جس کے ہاتھ درست نہیں اس کے ہاتھ درست کیے کہ یوں ہاتھ باندھنے ہیں، جس کا رکوع درست نہیں اس کا رکوع درست کیا کہ یوں ہاتھ باندھنے ہیں، جس کا سجدہ درست نہیں۔ آپ صفوں میں پھر کر پوری مسجد کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، مساجد میں ملتی، پریکٹیکل نہیں ہے مسئلے۔ گھنٹہ خطبہ دیا لیکن آنے والے کو وضو کا طریقے کا بھی پتہ نہیں، کیا مسائل کا فائدہ ہے؟ یہ محنت کرو اپنی مساجد میں۔ اب جب آخری دن ہوا میں نے کہا رفع دین چلا گیا اور میں نے کہا کہ نماز پڑھ لی ہے تو نے، چاند نظر آ گیا، عید بھی پڑھی، عید کے بعد خود آیا ملنے کے لیے، آیا نماز پڑھی رفع دین کر رہا تھا۔ میں نے نہیں پوچھا کیوں کیا، خود بات کرنے لگا جی اندر سے آواز آتی، اندر سے آواز آتی، خود کہا اس نے جی یہ اندر سے آپ کی بات کو میں نے جا کر مولویوں کے پاس رکھا، بخاری تھی آپ نے دی، میں نے کہا 5 روایتیں بخاری میں آتی ہیں، 5 ہی رفع دین کرنے کی ہیں، ایک بھی روایت رفع دین نہ کرنے کی۔ میں نے وہاں کہہ دیا مجھے بیت اللہ کے اندر بھی لے جاؤ، نبی اکرم کی ایک نماز بھی رفع دین کے بغیر نہیں تھی، فتویٰ نہیں لگایا، فتویٰ نہیں۔
دعوت ہے نبی کی اور ثابت کرنا ہے تو کھائیں گے. اس اعتراض کرے گا اس سے گھبرانا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا. جو آدمی پریشان ہوگا لڑے گا, دعوت گئی پیار کے ساتھ. اس کو کہا کھلی چھٹی ہے, جاؤ جاؤ کہیں سے بھی مسئلہ ملتا ہے پوچھ کے آیا. اپنی ترقی کہنے لگا بخاری میں سب نے کہا یہی ہے, بخاری میں یہی ہے, سارے مسئلے تھوڑے بخاری میں ہیں. میں نے کہا بھی بخاری کو سب نے مانا, ان کے مولوی بھی بغیر بخاری کے کسی کو سمجھ نہیں تھے. تو اس لیے میرے بھائیوں اپنے اندر جو میں نے باتیں کی ہیں نا, ان باتوں کو زندگی کا اثاثہ بناؤ, لے باندھو اور اس کے اوپر اپنی زندگی کو استوار کرو. اس مسجد کی بنیاد اور بیس بناؤ اور اس مسجد کے ماحول کو بناؤ. الحمدللہ نتیجہ یہ نکلے گا. یہ پڑھ رہا تھا نا صبح, آج تلاوت کر رہے تھے, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت, کہہ رہا تھا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا. تمہاری بھی کوئی تربیت ہے اس میں, دعا الی اللہ نہیں ہے, اپنا عمل پیش کرو. وعمل صالحا فقال اننی مسلم من المسلمین, زبان سے بھی کہے اور عمل بھی ثابت کرے. اللہ فرماتے ہیں فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ, جس کی تیرے دل میں نفرت ہے, عداوت ہے, اللہ اکبر, کانہ ولی حمیم, وہ تیرا دوست بن جائے گا. آج وہ آدمی جس کی میں بات کر رہا تھا, آج وہ مجھے کہتا ہے حضرت جی جہاں جانا ہو نا مجھے ساتھ لے کے جایا کرو, میں آپ کی خدمت اپنے لیے شرف سے. زندگی بدل گئی. لیکن میں نے ایک دن بھی اس کو نہیں کہا کہ تو رفع دین کر یا نہ کر یا کیا کر. ہاں میرے بھائیو, اپنی دعوت پیش کرو, اپنا عمل پیش کرو, اپنا کردار پیش کرو, اپنا ماحول پیش کرو, اپنی تہذیب بناؤ, اپنے اندر رنگ پیدا کرو. اور یہی رنگ تمہارے مسجد میں بچہ آئے, اس بچے کی بھی زندگی بدلے. مسجد میں عورت جمعہ پڑھنے کے لیے آئے, اس کی زندگی بدلے. اور مسجد کے گردا رہنے والے لوگوں کو یہ پتہ لگے کہ مسجد کا یہ مقصد ہے, ان کی نسلوں کی تربیت ہو جائے اور ان علاقے کے اندر وہ مسجد باعث رحمت بنے. وآخر دعوانا